اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا شریعت میں بہت مذموم ہے، اور اس کو نہ صرف کبیرہ گناہ کہا گیا، اکبر الکبائر قرار دیا گیا۔ علماء نے کہا کہ وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین ہے۔ اور وہ نیکی کے اعمال جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان نیکیوں کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نہیں تو نشان لگا لیں اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا با ادب ہے، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ان کی تعظیم بجا لانے والا ہے، آپ زندگی بھر اس کی پگڑی کے کلس کو نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اسے سرخرو کرے گا، کامیاب اور بامراد کرے گا۔ تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو اذیت پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو آقا کریم نے تکیہ چھوڑ دیا اور فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حضور نے اس کو بیان فرمایا تو حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، قول زور، اس پر کیا وجہ کہ اللہ کے محبوب نے ٹیک چھوڑ دی اور حضور بیٹھ گئے؟ تو علماء نے لکھا کہ شرک کی خباثت اور شرک کا برا ہونا یہ تو بالکل واضح ہے، اور اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی اور بے ادبی کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی نوعیت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جھوٹ انسانی زندگی کے اندر اس طرح در آتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کے معمولات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور نبی آخر الزماں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت یہ دیکھ بھی رہی ہوگی کہ آنے والے زمانے میں لوگ اس کو کتنا معمولی لیں گے اور بات بات پر جھوٹ بولیں گے، اور ان کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیک چھوڑی اور حضور بیٹھ گئے۔ اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو 3 تاکیدیں ہیں۔ ایک تو حضور نے ٹیک چھوڑی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور دوسرا اللہ کے محبوب نے الا سے شروع کیا، الا وقول الزور، اور یہ حرف تنبیہ ہے۔ اور تیسری بات فما زال یکررھا، حضور بار بار اس کا تکرار کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کی برائی کو واضح کیا، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ خاص طور پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جھوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کا اہتمام کیا۔ تو جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے آپ کے اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ماہ صیام چل رہا ہے تو اللہ کے محبوب کا فرمان بارہا آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، اور آپ نے بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہوگا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قول زور نہیں چھوڑا، جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ایک مضبوط حصار ہے ہمارا۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے رہیں، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جھوٹ کے مطابق ہی چل رہا ہو، تو پھر ہم صرف فاقہ کاٹ رہے ہیں، صرف بھوک گوارا کر رہے ہیں، صرف پیاس
برداشت کر رہے ہیں تو روزے کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔